کریں. صحیح بات ہے. اور کیا, اگر ایسی کر لو غفلت میں, اور مطلب یہ ہے کہ تو اس میں نقصان اگر ہو گیا تو پھر کس کا ہوگا. اور حج میں اگر جو ہے ہم نے غفلت وارہ کر لیا, نہ نماز صحیح, نہ قرآن صحیح, نہ جو ہے طواف صحیح, تو نقصان کس کا ہوگا. اسے نقصان کا پتہ ہی نہیں ہے, اسے تو نام کا پتہ ہے. نقصان کس کا, اتنی محنت, اتنا روپیہ خرچ ہو رہا, اتنا پیسہ, ساری چیزیں. بہت سے ان کے سکھاتے بھی ہیں سب چیزیں یہاں بھی, پھر دلی والے بھی, لیکن اب ٹائم بہت کم رہ گیا. تو پھر کلمہ نواز ہم نے وہاں بھی سنے لوگوں کے آپس میں اس سے محبت تھی, تعارف. میں بھی پڑھ لیا تھا, اب وہ حافظ جی ہاں پڑھ رہے تھے, تو میں نے دیکھا اس میں اللہ کے نبی کا ایک خواب, اللہ کے نبی نے ایک خواب دیکھا تھا. وہ بتایا کہ یہ خواب میرا سچا ہے اور تم بھی سنو اور دوسرے لوگوں کو بھی سناؤ. تو اس خواب میں کیا کہا کہ گناہوں کا کفارہ بننے والی کون سی نیکیاں ہیں, ان کے بارے میں بتایا. پھر درجات کی بلندیوں کے لیے کیا ہے. پھر اللہ کے نبی نے خود کون سی دعائیں مانگی ہیں. اچھا, اللہ کے نبی کی دعائیں بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے, ہونا اپنی زندگی میں جو ہے انہیں اپنے لیے مانگ تو لیں. اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, اگر ان علماؤں کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے تو کیسے نہ اٹھائیں تو کیا پتہ ہوگا. تو یہ سب جو ہے فیض نبی کی صحبت ہے, جو کہ یہ مسجد نبی میں ان کے ٹائم سے حلقے بھی لگتے تھے اور جماعتیں بھی جو ہے چلتی تھیں. آنے والوں کو سکھایا بھی جاتا تھا, کھلایا بھی جاتا تھا, ان کی اور بھی جو ضرورت کی چیزیں تھیں وہ سب پہ نظر رہتی تھی. کیونکہ جو ہجرت کر کے آ گئے وہ تو خالی آ گئے, انہیں سکھانا بھی ہے, انہیں چلانا بھی ہے. پھر وہ کاروباری ہے تو انہیں کاروبار بھی کرانا, ان کی دیکھ بھال گھر کی یا شادی کی. اچھا جی, اپنے کوئی تجربے کی یا آپ نے اپنی زندگی میں اتنی زندگی ہو گئی آپ کی, آپ نے اتنا لمبا ٹائم گزارا ہے, کوئی ایسی بات ہمیں بتاؤ تاکہ ہمارے کام کی ہو, ہم وہ غلطی نہ کریں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ابھی بتاؤں گا, ذرا اسے پورا کر لیں. ہاں بتائیے. تو ہم نے کلمہ بھی سنا اور نماز بھی سنی. تو کلمے کا ہی جو ہے دیوارہ لکھ رہا پڑا, سورہ فاتحہ کا دیوارہ لکھ رہا پڑا, اور ہیں سب فاتحہ ہمارے. تو بتاؤ کیا ہوگا ایسے حج کا, اور کیا ہوگا ایسے روزے کا, اور کیا ہوگا ایسی نماز سے کہ سر سے ایک بل اونچی بھی نہ اٹھی. اس لیے سیکھ کے اگر کرا جائے گا علم کی روشنی میں اور علماء کی فیض صحبت سے, تو امید ہے کہ سیکھتے سیکھتے کچھ احساس ہو جائے گا. پھر اپنی اولادوں کو صحیح جو ہے لے کے چلو گے تربیت کے ساتھ, کہ جو پڑھائی ہو اسے منع نہیں ہے, لیکن دین کی جو ہے رغبت ضروری ہو. اس لیے علماء کو لکھارا جا رہا. تمہاری بات کا میں بتا رہا ہوں کہ اس پہ غور کرو کہ یہ ابراہیم صاحب جو ہے, پھر جو ہے امریکہ والوں نے مانگ لیا کہ صاحب انہیں 1 سال کے لیے اور دے دو. کسے انہیں ابراہیم صاحب کو, اور انہوں نے اجتماع طے کرا ہی لیا حضرت جی سے روزے رکھ کے دعا مانگ کے. ابراہیم دیو والا جو ہیں وہ, ہاں. تو یہ پھر 1 سال کے لیے گئے, 2-4 لوگ 4 مہینے کے لیے گئے, وہ چلے آئے بیچارے, 1 سال تک رکے رہے. کیونکہ لوگوں کی آخرت بن جائے اور میری بھی آخرت بن جائے. تو امریکہ چلے گئے تھے. تو امریکہ ہی کارگزاری سنا رہے گے. اچھا. یہ دوسرے آدمی بیچارے کمزور ہیں, بولا نہیں آیا, تو دوسرے آدمی سنا رہے تھے کہ جس امریکہ میں بہت کم مسجدیں تھیں, شروعات میں تو بہت ہی کم تھیں, پھر 2-4 ہزار ہوئیں, پھر اب جو ہے امریکہ کی کارگزاری کے 3,2300 مسجدیں ہیں. اور مدرسے کتنے ہیں, ہر مسجد سے مدرسے بنیاد ہے. اور کیا جگہ ہے امریکہ کی, اور وہاں پہ جانے کے بعد آدمی ایمان پہ چلے اور دین پہ چلے تو وہ ہے چلنا صحیح. تو ہوشیار آدمی کا کام ہے وہاں بھی جانا اور چلنا اور محنت کرنا. صحیح بات ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اس آدمی کو لیا جائے گا ایسی جگہوں کے لیے جس کے ایمان جو ہے صحیح ہوں گے. تو پھر وہ اجتماع بھی ہوا, دوسرا سال بھی لگا. ایسے انہوں نے ایک دفعہ اور جو لوگوں کے تقاضے میں 1 سال اور لگایا. تو ان کی زندگی پہ جو ہے کیوں جو ہے فکر آخرت نہ ہوگی, کیوں جو ہے تک بیداری نہ ہوگی. اور پھر عالم آدمی عام کو بھی بہت کچھ مل جاتا ہے, لیکن عالم کا تو پاس تو علم بھی اللہ نے انہیں بہت دیا, بہت دیا. تو ابھی ان کا یہ سفر تھا, اس کا ڈھاکے اس کے بارہ گودرے والا, اور اسی وقت جو ہے کہ نکل گئے
سعود افریقہ کو کئی ملکوں کا، اور اس سے پہلے جو آئے تھے تو 35 ملکوں میں سفر کر کے آئے تھے. اور دو مولانا احمد لاٹ صاحب جو ہیں وہ نکل گئے لندن سائڈ میں، ان کو ادھر تک آتا تھا. تو وہی اب بتاؤ کہ کوئی ان سے پوچھے کہ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے پھر جو ہے ہدایت دوا دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صاحب یہ جیسے یہ طے ہو کے آتے ہیں یا پھر دیے تو 10 دے دیے 5 دے دیے. اللہ تعالیٰ انہیں دلایا تو ایسے ایسے بھی دلاوے کہ 50 لاکھ روپے ایک آدمی لے کے آیا. اور مولانا ابراہیم صاحب اسے قبول فرما لو. اچھا. تو بولے انہیں اپنے پاس رکھو، اپنے ہاتھ سے خرچ کریو، باقی ہمیں تو تم جو ہے کچھ ٹائم دے دو. تو اس سے منع بھی کرتے رہے اور ٹائم مانگتے رہے. ٹائم کا وعدہ کر کے گیا اور آپ جو ہے روکتے رہے، اور یہ بھی کہتے رہے کہ 50 لاکھ بھی کچھ پیسے ہو گئے، ایسا آدمی بھی تمہیں مشکل سے ملے گا. تو آپ یہ کہتے رہے کہ واپس کرنے والا بھی جو ہے تمہیں مشکل سے ملے گا. ارے یار وہ لوگ دنیا کو زیادہ اہمیت تھوڑی دیتے تھے. دنیا کو ان کی بیان سے ہی دکھتا ہے یار یہ چیزیں تو تقویداری ہے. تو پھر وہ جو ہے بندہ موقع لگا تو ان کی جوتی میں رکھ کے چلا گیا ان گڈیوں میں، پہلے میں لپیٹ کر لگ گیا ہوا. تو ہم نے تو یہی سوچ لیا کہ ان کی صحبت جو ہے جہاں بھی ملے. اور کچھ دعائیں بتاؤ بھائی جی، دعائیں کیا جو ہمارے کام کی ہیں، ہمیں کیسے دعا کرنی چاہیے اللہ سے؟ دیکھو ایک کیونکہ دعا، ایسا ہوتا ہے نا، دعا بھی ہمیں کرنا سیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے دعا کریں. ایک دعا تو یہ ہے کہ مسجد ہمارے گھر میں ہے، اس میں جب بھی جانا تو سیدھے قدم سے داخل ہوں، اللہ مفتالی ہے بابا برحمت کہہ کے سیدھا قدم رکھیں. نہیں یہ تو عام دعا ہے، مطلب اپنے لیے جو ہم دعا مانگتے ہیں تو وہ بھی میں دیکھتا ہوں جب ہم اللہ کے نبی کی دعائیں پڑھتے ہیں اور اللہ نے جو قرآن میں بتائی ہیں وہ دعائیں، وہ بالکل عمدہ الفاظ ہیں اس میں، ان کے جیسی تو ہم دعائیں مانگ ہی نہیں پاتے. لو صاحب قرآن کی سن لو، قرآن کی سن لو، مطلب کہنا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. ایک دعا بہت قیمتی دعا ہے گئی. کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب بتاؤں گا. دوسری دعا جو ہے رضیت باللہ ربا والاسلام دینا وبمحمد النبی رسول اللہ علیہ وسلم. تیسری دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اس کو 3 بار پڑھ لیا جائے تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں جو ہوں تمہارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کروں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری لے رہے ہیں. یہ دعا کون سے قرآن میں ہے؟ یہ دعا قرآن میں ہے. کون سے پارے میں ہے یہ؟ اور سورہ کون سا ہے یہ 26 صورتوں میں جو ہے، 26 سورے میں. اچھا. میں دکھا دوں گا تمہیں، لیکن وہ ترجمے والا قرآن ہو نہ تو پھر جو ہے مسنون دعا میں جو ہے وہ سب قرآن ہی قرآن ہم پڑھتے ہیں اس میں. اچھا. میں لیا ہوں، آج بھی میں لیا تھا تو اب کل ہی پڑھ رہا تھا میں بیٹھ کے اس کا ترجمہ. جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا لے آؤ. لیکن وہی والی بات آتی ہے کہ ہمارا عمل تو صحیح چاہیے. صحیح بات ہے. ایمان تو صحیح چاہیے. اب گھر میں آ جاؤ، ماں ہے صاحب گھر میں داخل ہو رہے ہیں بار بار، تو اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوتے تو بار بار تو مسکراتے ہوئے اور سلام کرتے ہوئے داخل ہوئے تھے. ہاں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت میٹر کرتی ہیں بھائی. کیا کہ ہماری اس میں آنے جانے میں آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں، یا مطلب یہ ہے کہ تو یہ چیزیں ملتی ہیں. اچھا اس بارے میں کیا، جیسے ہم تم کہیں جاتے ہیں کسی کے گھر تو یا تو ہم کر لیتے ہیں اجازت مانگ لیتے ہیں، اجازت نہیں مانگتے مطلب اجازت مانگتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے، یا پھر گھر والا کہتا ہے کہ بھئی تم اجازت مانگ کے آؤ گے. یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں ہوتی ہیں مسلمانوں تو انہیں یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کے تو نہیں ہو سکتے ہم. ہاں بھائی. ہاں صحیح بات ہے. اللہ سے بڑھ کے تو نہیں ہو سکتے. اللہ نے بتایا ہے کہ وہ قرآن میں اس کی اور آیت صحابہ ڈیٹیلیں ملتی ہیں کہ کسی نے یہ کہا جیسا آنے والا آ گیا مہمان بھی یا کوئی افراد، تو جب وہ یاد لے رہا تو اس سے یہ کہہ دی گئی کہ بھائی تم رک جاؤ، تھوڑی دیر کے بعد ہم بلا لیں گے، تم آ جانا.
تو وہ غصے میں جو ہے پیچھے کو لوٹ گئے تھے، پھر آئے نہیں. لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ 2 دفعے بھی اگر یہ کہیں کہ بھائی ابھی جو ہے میں مصروفیت میں ہوں اور تم لوٹ جاؤ، تو لوٹ جائیں اور واپس جو ہے مطلب یہ ہے کہ غصہ نہ لاویں، پھر ملنے کی کوشش کریں ان سے پوچھ کے. تو یہ غصے کا کام نہیں ہے، دین کا کام غصے کا کام نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھ گئے صاحب؟ جبکہ اللہ کے نبی کے گھر کی خود کی بات ہے کہ آپ کے سسر جو ہیں وہ کون ہوئے؟ وہ تو ان کے نانا ہی ہو گئے. کس کے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون ہوئے نانا؟ ابو بکر. سسر ہاں نانا جیسے ہو ہاں ہوں گے. ہاں، کیونکہ وہ ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی اولاد، اور عائشہ اماں جو ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں. تو ان کی بیٹی اللہ کے نبی کے نکاح میں ہیں، تو نانا ہی تو بن گئے بھائی. ابو کے سسر نانا وہی ہو گئے. بس یہ ہے کہ ان کی ماں جو تھیں وہ خدیجہ تھیں. ہاں ہاں، عائشہ ماں نہیں تھی ان کی عائشہ اماں نہیں تھی. بایولوجیکل. تو انہیں تو لے لیا کہ بیٹی وہ ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ ہے. تو ہاں انہیں بھی جو ہے اپنا حساب سے رپٹہ صحیح رکھنے کی اتنی اجازت دیتے تھے ان لوگ نے بھی. اب اس کے بعد میں جو ہے حضرت عمر آئے. اب وہ بھی سسر کی جگہ، ان کی بیٹی حفصہ بھی آپ کے نکاح میں راڑ ہو گئی تھی. انہوں نے آپ نے نکاح اپنے نکاح میں لے لیا تھا. ان کی خوشی تھی اس بات کی کہ میری بیٹی بھی آپ کے نکاح میں ہو تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوگی. اب اس کے بعد میں جو ہے دستک دی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو وہ تو آپ کے داماد ہو گئے، لیکن ان کے ٹائم میں بھی تھوڑے اپنے آپ کپڑے کے حساب سے تھوڑے سے اندر ہٹی بیٹھی نہیں. جب حضرت عثمان آئے تو آپ جو تھے بے تکلف میں انہیں بلایا گیا. تو جو آپ جو ہے اپنے جوار کٹ کے جو ہے بٹن کھلے ہوئے تھے تو انہیں آپ نے لگایا اور جو ہے اٹھ کے بیٹھ بھی گئے سیدھے ہو گئے. تو عائشہ اماں نے پوچھا ان سے جب جانے کے بعد میں کہ میرے ابا آئے جب بھی آپ جو ہے بٹن کھلے رہنے دیا آپ نے اور ٹکے ہوئے رہے آپ، اور وہ آئے حضرت عمر تو جب بھی آپ نے جو ہے ایسی جیسے تھے ویسے ہی رہے. گرمی میں بٹن کھلے ہوئے تھے اور آپ ٹکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ ٹکے رہے اور وہ آپ سے کچھ سنتے رہے یا سناتے رہے. اور جب عثمان آئے تو تم نے بٹن لگائے، یہ ہم دیکھ رہے تھے اور اٹھ کے بیٹھ گئے. تو پھر انہوں نے کہا اس بات کو کہ عثمان، حالانکہ یہ لوگ سب تقبیدار ہیں، یہ عمر بھی اور ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ بھی، اور آپ تو ہیں ہی صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے کا تو کہنے کیا سب دین کی بنیاد اور دین پوری دنیا میں پہنچانا اور پوری دنیا کی فکر ہے رونا دھونا. تو انہوں نے کہا کہ عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں تو میں حیا کیوں نہ کروں. وہ اتنے تقویدار والے تھے، یعنی یہ لوگ جتنے بھی تھے سب تقویدار والے تھے. ہاں لیکن وہ اتنے نرم دل تھے کہ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی شادیاں کرانا یا جہاز میں پیسے دینا پورے اور اچھا ان کا دین کے اوپر بہت ہی لگاتے تھے. ان کا بھی قتل کیا گیا تھا ہاں وہ کیا دیکھو شہادت جن کے نصیبوں میں تھی ہے. تمہارے تعالیٰ ان کے بھی نماز پڑھتے ہوئے تلوار ماری گئی تھی، لیکن 2 سال کے بعد یہ بھی اس میں وفات کر گئے اور وہ اسی وقت شہید کر دیے گئے. یہ سب یہودیوں کی چالیں تھیں کہ مطلب یہ ختم ہو جائیں گے جب تو علی آئیں گے خلافت میں. پھر جو ہے اس میں ستانوں نے چال چلا دیا عائشہ اماں کو لگا کے کہ اس میں ہے علی تعالیٰ عنہ کا ہاتھ. یہودی کیوں ایسی خلافت کریں گے کہ علی آئیں گے خلافت میں؟ مطلب یہودی ہاں تو انہوں نے یہی تو علی کو پسند تھوڑی کریں گے یہودی. تو پھر یہودیوں تو جو تھے وہ تھے علی بھی تو اسلام کے ایک طریقے سے
चाल तो صحابہ ہیں, بہت اعلیٰ صحابہ ہیں. शैतानी चाल तो इनकी भी थी, लेकिन ये इराक वाले जो सिया लोग हैं इनकी ये गफलत थी बहुत बहुत बड़ी. क्यों था? ہاں یہ تو ہے. تو یہ چاہتے تھے کہ علی آ مل کر کے, اور جب علی آئے تو لوگوں نے یہ لگا دیا. اب تو آپ بھی کہتے حسن حسین بھی, اور جو ہے آپ جو کہتے تھے کیا کہیں حسن حسین کے بعد میں آپ کے باپ علی رضی اللہ عنہ, کہ یہ تو لوگوں نے بہت ہی غلط کرا, ہم اس بات کو کیوں چاہیں گے ایسا ہو جا. اور حسن حسین تو کہتے ہی تھے کہ ہم اس بات کو کیوں چاہیں گے کہ ہمارے خالو کا جو ہے ایسا ہو جائے اور ہمارے ابو پہ جو ہے خلافت آ جائے. ان پہ ہے جب ہم پہ یہ, اور ہم پہ ہے جب ان پہ یہ. لیکن یہ انہیں شہادت کے درجے ملنا تھے اصل میں, مگر بخت سے پہلے کوئی نہیں کچھ کر سکتا. شہادت کے درجے ملنے تھے, بات تو یہ ہے. بات یہ ہے بس. اور ستان تو جو کرنا ہے طے ہے اس کے مطابق سے وہ کر دینا ہے. ستان تو غفلت کرتے ہی رہا, مطلب انہیں دھوکے میں ڈالنے کے لیے اس نے تو وعدے کرے ہیں. آج ابھی مسجد میں بول رہے تھے ہمارے پاپا, دو تین باتیں انہوں نے بہت اچھی بتائیں. وہ کہ ایک تو تم مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جو ترغیب دیتے تھے کرنے کے لیے, کہتے تھے ایک تو تم کرتے جاؤ, کرتے, ہاں کرو, اچھی کوشش میں لگے رہو, کرتے رہو. دوسرا اللہ سے ڈرتے رہو, اور تیسرا دعائیں کرتے رہو. ہاں یہ تین چیزیں مجھے بہت اچھی لگی ان کی. یہ چیزیں جو ہے اور یہ پتہ نہیں کرنا, پھر دوسرا اللہ سے ڈرنا, اور تیسرا پھر دعائیں کرنا. یہ تو ان کا یہ چیز ایک فارمولہ ہے, ایک یہ طریقے تو سے ان سفلتا کا بھی فارمولہ ہے. تو ان کے گٹیوں میں پڑا ہوا تھا کہ کم سویا کرو, یہ اللہ کی طرف سے ہے نا. اور آدھی رات سے پہلے یا آدھی رات کے کچھ بعد اٹھنے کی تیاری کرو. لو ہماری کیا تیاری ہو رہی ہے, ہماری تو دن بھر کی محنت سے. اور ارے ابھی میں جو کہہ رہا تھا, جو میں بھی کتاب پڑھ لیا تھا, وہ بلند مقام والی, اللہ کے نبی نے جو خواب میں جواب دیا اللہ کو, کہ بلند مقاموں نے کیا بتایا. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا, دوسرا کہا کہ لوگوں سے نرم بات کرنا, اور تیسرا انہوں نے بولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو نماز پڑھنا, رات کو اٹھ کر کے نماز پڑھنا جبکہ لوگ سو رہے ہوں. ہاں, اور رات یہ بلند مقام والی تین باتیں اللہ کے رسول نے بتائی ہیں. اور کیسی نماز اور اس پڑھنا, سے پہلے گناہوں کے کفارہ والی تین باتیں بتائی ہیں. کیسی نماز پڑھنا, نماز کیسی پڑھنا. رات کو, اب رات کو کیا ہوتا ہے, تہجد ہی تو ہوگی رات کو, کہ جب ہم سو رہے ہوں تو انہیں سونے رہے تو انہیں احساس بھی نہ ہوگا ان کی کھڑبڑ سے جو ہے. ہاں وہی تو چیزیں ہیں, وہ ہے تقویداری. ہاں, تقویداری والی پڑھنا. اور پھر اسی انداز سے ان کے لیے بھی دعا مانگنا, اور عام کے لیے بھی, اور سب کے لیے دعا مانگنا کہ اللہ جن کے نصیب میں ہدایت ہے انہیں ہدایت دے. اچھا, تو رات کو اس طریقے سے نماز پڑھنا ٹھیک ہے, لیکن رات کو کیا انسان, اگر کوئی آدمی ہے تو وہ اپنی بیوی کو اٹھا سکتا نہیں اٹھا سکتا تہجد کی نماز کے لیے؟ نہیں, نہیں. میں نے سنا ہے ایک حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جو رات کو تہجد کے لیے اپنی بیوی کو اٹھائے یا اس کو پانی کے چھینٹے بھی مار سکتا ہے, تو یہ بہت اچھی بات ہے. مجھے پوری یاد نہیں رہی ایگزیکٹلی ہے کیا وہ, کیا ایسا ہے؟ وہ جب ہے, ہاں وہ کب ہے, جب ہے کہ جب وہ خود کہے کہ مجھے اٹھا دیا, ان کے اندر اتنا شوق خود پیدا ہو جا. ہاں وہ ویسے مطلب سو رہی ہوں, انہیں اچھا لگے وہ کہ مجھے اس وقت اٹھا دیو, ایسا نہیں کہ آدھی رات میں اٹھا دیا 2 بجے یا 3 بجے. برا لگ رہا ہے, تم جو ہے تم چھیڑا مار رہے ہو, زبردستی کر رہے ہو, تو وہ چیز صحیح نہیں ہے. انہیں اچھا لگ رہا ہے وہ چیز, تو آپ کر سکتے ہو. اور وہ یہ کہیں کہ مجھے جو ہے تم آخر رات میں اٹھائی ہو, چوتھائی حصے میں 4 بجے کے بعد 4:30 تک اٹھا دیو, 4:15 تک اٹھا دیو. اور اب جو ہے 5 بج کے بھی کچھ بات تک ٹائم آ جائے گا, ابھی تو 5 سے پہلے ہی پہلے ہے تہجد کا ٹائم. وہ صحیح جو ہے اس میں نقشے میں دیکھ کے پتہ چل جائے گا. تو ان کا تھوڑا بھی بہت ہے, صحیح بات ہے, ان کا بچوں کا اور کھانے کا خدمات اور گھر کے کام, اور ہم چھینٹا مار کر رات کو بھی نہ سون دیں. تو اس لیے وہ چیزیں میں وہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں. جیسے اب یہاں جو بات آئی ہے, ابھی جو کہا تھا کہ بلند مقام کے لیے کہ رات کو نماز پڑھنا جبکہ لوگ سو رہے ہوں, تو اس کا مطلب تو یہ ہو گیا لوگوں کو بالکل مطلب ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے, لوگ سو رہے ہیں. اب یہاں چیز آتی ہے کیا اس طریقے سے اٹھا سکتے ہیں, نہیں اٹھا سکتے, وہ بھی جب اسے خوشی محسوس ہو. اب وہ بیچاری بچوں میں گھر گئی, بچوں کے بعد میں اسے موقع نہیں ملے اللہ کے راستے میں جانے کا,
کئی شوہر کو فرصت نہیں ہے، کبھی اسے بچوں سے حساب نہیں ہے، اور جیسے جیسے اسے حساب بن جائے تو شوہر بھی اس کے ساتھ جو ہے مطلب سوچے کہ میں جو ہوں 3 دن اس کے کیسے لگوا دوں، تو اس کے اللہ کے راستے میں نکل کے اس کے اندر کچھ احساس ہوگا، سمجھے؟ ہاں، وہ اپنے کلمہ نواز کو، قرآن کی صورتوں کو، معصوم دعاؤں کو لینا والی بن جائے گی، وہ سیکھنے والی۔ اچھا بھائی جی، آج کل تم دیکھو ویسے بھی اب تھوڑا کم ہو رہا ہے، لوگ بھی کم کر رہے ہیں چیزیں، کہ غمی میں کھانا کھلانے کا کیا میٹر ہے؟ کہ اسلام سے ہی ملتا ہے کہ انسان غم میں کھانا کھلائے لوگوں کو؟ ہاں، اس کی پوچھ تاچھ زیادہ چلی نا، تو اب یہ بہت سارے مہمان جو آ جاتے ہیں اس کی میت والے دن، اس دن تو تھوڑا بہت جو ہے وہ اپنے گھر سے کر لے، کچھ گھریلو لوگوں کو تو کھلائی دے۔ وہ تو بھتی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تو بھتی کا تو اصل مسئلہ تو یہ ہے، اور اس گھر والوں کو کھلائیں دوسرے لوگ، ہاں، پاس پڑوس کے پا کے، تو وہ تو مسئلہ ہی کلیئر ہے۔ وہ تو چاہیں اپنے گھر سے بھی کر دو، دوسرے کو اتنا کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے گھر کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، عام کی بات کہہ رہا ہوں کہ اس سے 3 پتیلے یا 4 پتیلے کیوں پکوائے جائیں اپنے گھر کے، اور ایسا کوئی اعلان ہی مت کرو کہ سب کھانا کھا کے جائیں گے۔ مجھے جو تمہارے گھریلو لوگ ہیں وہ تو رکیں گے نا تھوڑا۔ لیکن جیسے عام کھانے چلتے ہیں، جیسے تیجے کا کھانا تم دیکھ لو، نہ تیجے وہ جگہ تو ہے ہی نہیں اب، وہ تو بھتی میں اتنی بات کہی ہے کہ بہت سے دور دراز سے تمہاری بہن بیٹی آ چکی ہیں، دیکھو دور سے آئے اور بہن بیٹی، ہاں وہ تو اچھی بات ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کہیں سے آئے، کیونکہ وہ ایمرجنسی میں آئے جلدی دفن میں شامل ہونے کے لیے۔ لیکن اب بعد میں جو پروگرام ہو رہے ہیں، پورے پتیلے بن رہے ہیں، یہ چیزیں وہ بھتی اور بھی، پھر بھی وہ انہیں جانا ہے اور وہ گاڑیوں پہ چڑھ کے آئے تو گاڑیوں پہ چڑھ کے اپنا کور کر لے ٹائم آسانی سے، تو چلے جائیں، وہ چلے جائیں وہ بھی، ہاں انہیں یہ چاہیے، وہ بھی نہ کھائیں، اسے تو وہ لوگ کھائیں جو مجبوری ہیں، بھوکے ہی ہاں، اور رکے ہوئے ہی ہیں، عیادت کے لیے رکے ہوئے ہیں، گھر والوں سے بات چیت کرنے میں رکے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہے، اس لیے اس میں کوئی اعلان نہ ہو اور زیادہ کسی وہ نہ ہو کہ صاحب کھانا اور کھانا۔ ارے یار، غیر مسلم لوگ مرتیو بھوج کو بند کرنے جا رہے ہیں، کہتے ہیں اسے مرتیو بھوج۔ اچھا، ہاں، کہ مرنے کے بعد جو بھوجن کیا جاتا ہے یہ بند ہونا چاہیے۔ اور مسلمان تم دیکھو اسے اور بڑھا رہے ہیں، مسلمان بھی یہی کہہ رہے ہیں، تیجے 10 میں 20 میں 40 میں، یار ان سے بتاؤ دین کا اسلام کا کوئی ہے تعلق؟ مسلمان بھی کہہ رہے ہیں کہ مر گئے وہ مسلمان ہیں کہ جو ریلوے گلن پڑے ہوئے ہیں، رسم، ہاں یہ مسلمان نہیں ہیں، یہی تو رسمیں ہو رہی ہیں، انہیں مسلمان مت سمجھو، مطلب یہ، اور اپنے آپ کو بھی یہ کہو کہ بھائی ہم اب ہوئے، ہم بھی نہ ایسے ہی تھے۔ ارے تو ہم تو یہ سمجھتے ہی ہیں اپنے آپ کو، ہمیں تو یہ چیزیں پتہ ہی کب تھا۔ اچھا، لوگ سمجھتے ہیں اسلام بڑا مشکل ہے، مجھے تو کوئی مشکل نہیں لگتا، مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، کوئی بھی چیز ہے اسے تم اللہ کے رسول تک اور اللہ تک لے جاؤ۔ اب جسے تم سمجھتے نہیں اس کے لیے گران ہے، مطلب نماز پڑھی نہیں تھی، عام انسان کے لیے دیکھو، میں ہوں، مان لو میں بالکل، سپوز کرو میں بالکل پڑھا لکھا بالکل نہیں ہوں، مان لو ہے، ارے نہیں، ہاں، تو اگر میں چاہ رہا ہوں کہ میرے لیے اسلام، یار میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے کیا پتہ، مجھے جیسے جو لوگ بتا رہے ہیں میں تو اسی حساب سے چل رہا ہوں، لیکن میں بھی اتنا کوشش تو کر سکتا ہوں کہ یار یہ جو میں کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کرا ہے، نہیں کیا ہے، یا انہوں نے حکم بھی دیا ہے اس کا کرنے کا، یا اللہ نے حکم دیا، اتنا تو جان سکتا ہوں میں، اتنا جان سکتا ہوں، کسی سے اتنا سوال تو کر سکتا ہوں کم سے کم، نہیں تو بالکل اتنا تو ہوش رہنا ہی چاہیے، اتنا تو ہر کسی کو ہونا چاہیے، چاہے پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے، پڑھا لکھے کی تو الگ بات رہی، چاہے اس سے عربی اردو پڑھنا آتا نہیں آتا، اس سے کوئی مطلب تھوڑی ہے اتنا۔ اسی لیے لوگ جو ہے ادھر کو اس سے اب ہو بھی رہے ہیں، جاگروک ہو رہے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ لوٹے میں لے کے سنجے کو جانے کی دعا ہے، ہاں دعائیں بتاؤ، وہ یاد ہے یا نہیں ہے، اس اگر یاد نہیں ہے تو اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گھر میں بھی میرے کراؤ دھیان سے اپنے، اتر رہی ہے، کیا ہے وہ دعا بتانا، کیا؟ بس وہی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی خباث وہاں سے نکل جا، اللہم انی اعوذ بک من خبث والخبائث، من الخبث والخبائث، اس کو لکھ کے اس کو یاد لانا چاہیے، اور یہ گھر کے لوگ لے لیں تو مطلب انہیں یاد کرانا چاہیے، لیکن اگر یہ یاد نہیں کری تو پھر جانوروں میں ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور بات بتلاؤ ہمیں تو، اب بتاؤ اللہ کے نبی نے ہر تو طریقہ بتایا، آگے طریقے اللہ کے نبی کے تو بتائے ہوئے ہیں جو آپ نے ابھی دعا بتائی ہے، ہاں، اور کسی نے بعد میں تھوڑی بنا لی ہے۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں 500 شہیدوں کا تمہیں ثواب ملے گا، اس گلاس سے پاک ہونے کے بعد میں تم یہ دعا پڑھو گے تو پھر کیا پڑھو گے؟ پھر کہہ رہے ہیں غفرانہ کا الحمدللہ انی العذاب عافانی، یہ پانی والی نعمت اگر نہ ہوتی تو پھر میرے کپڑے جو ہے مطلب یہ ہے کہ چلے جاتے یا پھر دوسرے کپڑے بدلتے، اور کہاں، بغیر پانی کے پاک ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ صحیح بات ہے،
اچھا بھائی جی یہ بات بتاؤ، اور اللہ کا شکر ہمیں کیسے بہتر طریقے سے ادا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہم پتہ نہیں اللہ کے شکر گزار ہیں یا نہیں ہیں. نہیں، یہی سب کچھ ہے جو تم کہہ رہے ہو، یہ احساس ہونا ہی چاہیے شکر گزاری کا. شکر گزاری اللہ کی ہم نہ کریں گے تو کس کی کریں گے یہ بتاؤ. وہی تو چیز ہے نا. جب شکر گزاری اللہ ہی کریں گے تو اللہ کے بندوں کی بھی کریں گے، تو ماں باپ کی بھی کریں گے، بیوی کی بھی کریں گے، اپنے چھوٹے بچوں کی بھی کریں گے، اپنے بھائیوں کی بھی کریں گے، اپنے بہن بھائی کا بھی کریں گے، اور اپنے رشتے والوں کا بھی کریں گے، اپنے ماں کے میکے والوں کا بھی کریں گے، جیسے ماموں نانا ہوتے ہیں تو بیوی کے بھی ہوتے ہیں ماموں نانا، اور تو ان کے بھی کریں گے. تو لہذا اللہ اتنی بنائے دے کہ اکرام خالی ایک تو سلام کرنے کا، اور بعض اکرام ایسا بھی کہ ان کی اگر آگے تو خاطر تواضع بھی کرنا ہے جتنی میسر ہو، قدر کرنا. ہاں. تو یہ جو ہے کیا کریں، اس کو کہہ رہے ہیں یہ نعمت ہے، نعمت کی قدر کرو. اور کیا کریں، عافیت ہے، عافیت دونوں جہان میں عافیت ملے گی. پھر کیا کہہ رہے ہیں، بھائی میں تو تم سے بہت ہی ہارتا ہوں اس معاملے میں کہ اخلاقوں کی قدر کرو کہ جو ہم سے ہو جا. اخلاق کا بہت بڑا میٹر ہے. اور کسی سے لڑائی جھگڑے میں دبو اور صبر کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہی اٹھتے تھے جب ان کے جو ہے ماننے کے لیے لوگ جو ہے تیار ہو جاتے تھے، ان کے اوپر کو یا ان کے ساتھیوں کے اوپر کو، جب بھی ساتھیوں کو کہتے کہ بھائی اب جب کہ تیاری سے آگے تو تھوڑی تیاری کر کے اور کوئی جگہ قائم کر لو، اب وہ چلتے ہیں. سمجھے صاحب؟ تو سب بچاؤ میں ہی ہوئی ہیں جگہ اپنی، اپنے بچاؤ میں کری ہیں، اور کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ کسی کو وہ ہوا بہت ظلم. تو غفرانہ کا الحمدللہ ان العذاب عافانی، تو مطلب اس کو بعد میں یاد کرنا ہے، لیکن دونوں جو ہے یاد ہیں، کھونے کے ہیں. اور پھر تو یہ دبئی جنازے کی یاد ہے، بچوں کی، بالغ کی. اور اب گھر سے نکل رہے ہیں تو تم بھائی بڑی پہ چڑھو یا چھوٹی پہ جاؤ، بڑے معاملے سننے ہمارے ہیں کہ روڈوں پہ اور رستوں پہ ایک آگ ہے، تو دعا پڑھتے ہوئے چلو. تو وہ تو تم نے یاد کر لی ہوگی اللہ حکم سے. کیا ہے وہ؟ کون سی دعا؟ گھر سے نکلنے کی، سواری پہ چڑھنے کی. گھر سے نکلنے کی توکلت علی اللہ فی امان اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کہہ کے گھر سے نکلو، اور جب سواری پہ پیر رکھو تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا له من المقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. آ جاؤ آگے آ جاؤ. ارے نہ کہیں نہیں. سبحان اللہ 2 بار، 2 بار الحمدللہ، 2 بار اللہ اکبر. تو یہ ہیں دعاؤں کے اہتمام جنہیں ہم نے سمجھے ہی نہیں ہیں. اور جو ہے یہ جو ہے صحیح بات ہے، کہاں چل لگتا رہے گی. یہ جو ہے کھانا کھانے کی دعا، بسم اللہ سنت طریقہ. اور کھانا کھا لیا تو الحمدللہ الذی احیانا، تو سونے اٹھنے کی ہوگا الحمدللہ الذی اطعمنا و سقانا وجعلنا من المسلمین. ہاں تامنا و سکانا. اور یہ الحمدللہ الذی اطعمنا و سقانا من المسلمین. تو یہ تو گھر کی. اور کسی کا کہیں کھانے کا ہے، کہیں چلے گئے ہیں تو اللہم آتی من اطعمنی پڑھ لو، تو اسی کھانے کی بھی صورت گزاری ہوئی. پھر کھانے کا پینے کا حساب نہیں لیا جائے گا. دودھ پی لیا، چائے پی لی، اس میں دودھ پڑا ہوا تو اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اس کا اہتمام کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا کھلاگا پلاگا دودھ کہ پھر بھینسوں کے اوپر جو ہے کوئی ہمارا یقین ہی نہیں آیا کہ بھینسوں سے ہوتا ہے. ہاں، بھینسوں کا پلاؤ تو ان کا ہے جو دوسرے لوگ ہیں جو گھوسی بنے پڑے ہیں. ارے یار وہ تو چیزیں ہیں بھائی جی. اصل میں یہی تو مسئلہ ہو جاتا ہے ہمارا، جو مجھے لگتا ہے سب سے خطرناک معاملہ ہی ہو جاتا ہے ہمارا، جو ہے اسباب پہ یقین آتا ہے کر رہا ہے، اس سے وجہ سے ہو رہی ہے چیز. ہاں، اور اسباب کو جو ہے بس استعمال کرنا ہے اور اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے کہ بس وہ جب تک چاہ رہا ہے، جب تک یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس سے. تو قدردانی کرو اللہ کی نعمتوں کی. اللہ نے پیر دیے ہیں، اللہ نے زبان دی ہے، اللہ نے آنکھیں صحیح دی ہیں، ہاتھ صحیح دیے ہیں، کان صحیح ہیں. تو تیرا شکر اور احسان تو میرے لیے یہی بہت ہے کہ تو نے مجھے سب صحیح سالم رکھا.
اور مجھے تو نے صحت دی، طاقت دی، علم دیا، تو میں اس کی بھی قدر کروں۔ صحیح بات ہے، اور کیا۔ اب وہ جو دعا مانگنے والی تم کہہ رہے تھے، تو رات میں تو یہ ہے کہ تم جو ہو جوان آدمی، ابھی تمہیں اتنی ضرورت نہیں ہے اٹھنے کی راتوں میں، اٹھ گئے کبھی؟ نہ خیر، ہم تو اتنا نہ اٹھتے ہیں۔ اٹھ گئے کبھی تو ٹھیک ہے، وہ بھی آخر رات میں آرام ہونا چاہیے، اور جو ہے اگر ویسے اٹھ گئے کوئی ضرورت ہے تو چوتھا کلمہ پڑھو، تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جو جائز دعائیں مانگو گے تو اللہ تعالیٰ وہ تمہیں دے گا، قبول ہوں گی۔ اور اللہ کی ذات عالیہ میں اتنی غور تو کر لو کہ اللہ نے کیسا آسمان کو تانا ہے، اور کیسی اس میں چاند اور ستارے لگا کے روشنی کری ہے، صحیح اور بات ہے۔ اور اس کی نسبت سے کیسے پھلوں میں جو ہے رش ڈالتا ہے اللہ، اور سورج جو ہے پھر دن نکلا گا تو پھر اس کی سکائی سے جو ہے پکاتا ہے اللہ، اور پھر وہ کہاں ہوتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، اور کون کھاتا ہے، یہ سب اللہ کے نظام ہے۔ بڑھیا پھل جاتا ہے مکے کو اور دبئی کو اور مدینے کو، بڑھیا پھل۔ ہاں، اور پھر وہ لوگ جو کل کر رہے تھے ثقافت، وہ آج بھی ثقافت کر رہے ہیں، کہ اللہ نے انہیں استعداد دی ہے۔ وہ ایسے نہیں ہے کہ صاحب لاکھ پتی ہوں کروڑ پتی ہوں، وہ اربوں پتی لوگ ہیں۔ ہاں، ان کی آمدیں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہیں کہ جگہ جگہ سے عمارتیں بنا رکھی ہیں کہ آنے والے مہمان سہولت سے اٹھاویں، عورتوں کے ساتھ جو آ رہے ہیں، اور مرد حضرات اکیلے اگر آ رہے ہیں تو انہیں وہ بھی نہ لیں کرائے کے گھر، تو انہیں کھانا بھی خوب دو، اور مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی سو رہے ہیں ان کا اکرام کرو، یہ بھی قدردانی کرو، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، تو ان کا تو آج بھی جو ہے اللہ کو ان سے 85,000 میں عمرہ ہو رہا، اس سے پہلے 30,000 میں عمرہ ہو رہا تھا، لیکن ہم نے سوچا ہی نہیں، ہمارے ماں باپ بھی پیچھے ہو گئے، اللہ انہیں بھی توفیق دے، تو یہ جو ہے 17-18 دن کی تو بات ہی ہے، تو اگر ہم